تل سے عورت کی پہچان کریں۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے، جس عورت کے ماتھے پر تل ہو وہ برکت والی ہوتی ہے، جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو تو وہ تیز دماغ ہوتی ہے، جس عورت کے دائیں گال پر تل ہو وہ بہت ذہین ہوتی ہے۔ گوشت سے عورت کی پہچان۔ جو عورت بکرے کا گوشت پسند کرتی ہے وہ کھانا بنانے میں ماہر ہوتی ہے۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کا پردہ ہے اور اس کی حیا ہے۔ عورت کھلونا نہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ عورت کا معیار کیسا ہو؟ عورت میں انکار کرنے کی جرات ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گہرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کرے، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ جو مرد عورت کے مطابق چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کی خواہش کے مطابق چلتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا غلام ہے، لہٰذا برباد ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو عورت کا حکمران بنایا ہے اور اس نے اپنے آپ کو عورت کی حکمرانی کے سپرد کر کے فطری تربیت کو بدل دیا اور معاملے کو الٹ کر دیا، اور شیطان کے اس قول کی فرما برداری دی، کیونکہ مرد کا حق تو یہ تھا کہ اس کی مانی جاتی، نہ کہ یہ کسی کی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہیں کا لقب دیا اور شوہر کے لیے سید یعنی آقا اور سردار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ دو چیزیں ملیں گی یہ دونوں وہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں گدار ہونے سے کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جلدی اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہ یہ اصول بھول جاتی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ عورت رشتے کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جائے تو وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی بھی واپس مڑ کے نہیں دیکھے گی، اور جب جانے لگے تو اسے کبھی مت روکیں کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ جو مرد عورت کی
محبت کو اس کی کمزوری اور کم عقلی سمجھتے ہیں، وہ خود نہ سمجھ ہیں، کیونکہ عورت ساتھ چھوڑتی نہیں اور چھوڑ دے تو پھر پلٹتی نہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، جب وہ کھاد سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی بات پر اس کو سب ایک دم یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی، اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔